جو لوگ اپنے کو اہل سنت کہہ کر یزید کی تعریف کرتے ہیں، اتنے کمینے، اتنے ذلیل، اتنے مجرم، اتنے خبیث ہیں کہ خدا کی قسم محشر میں جب ان کے ساتھ وہ منظر ہوگا کہ ان کو دھکے دے دے کے ہٹایا جائے گا، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا کہ تم نے نبی کا کلیجہ چھلنی کیا، تم نے نبی کو دکھ دیا، تم نبی کے دشمن ہو، ان کے لاڈلوں اور چہیتوں کے دشمن، تو تم پوری اس امت کے دشمن اور اللہ و رسول کے دشمن ہو۔ یہ بات گلے کا ہار بنے، اور یزید اور اس کے چیلے چانٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا طوق ان کے گلے میں ہے، اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے، ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائیو، آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا سلمان الحسینی الندوی، جس کے نام کے ساتھ الحسینی بھی لکھا گیا۔ سلمان ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ جو یزید کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کمینے بھی ہیں، ذلیل بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، امت کے مجرم بھی ہیں، اور امت کے دشمن بھی ہیں، اور لعنتی بھی ہیں، اور ان پر پھٹکار بھی ہے۔ اور اسی طرح طارق جمیل کہتے ہیں کہ یزید یا یزیدیوں کی قبر پر لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آیا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے قرآن میں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں انتہائی اختصار کے ساتھ لعنت کرنا کیسا ہے، اور اسی طرح کسی گنہگار پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگانا کیسا ہے، اور کسی گنہگار یا بے گناہ پر لعنت کرنا کیسا ہے، اسے امت کا دشمن بتانا کیسا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنے لگا ہوں، اور یہاں مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ ہم یہ سمجھ لیں اللہ سبحانہ و تعالی جس نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ وہ زمین پر اتارا ہے، کوئی کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہم کسی پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ وہ بغیر گناہوں کی بخشش کیے ہوئے مرا اور بغیر استغفار کیے مرا، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یزید کو اللہ تعالیٰ بخش نہیں سکتا، اور نہ ہم یزید پر لعنت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن میں دیکھ لیتا ہوں اور سنا لیتا ہوں۔ یزید پر جرم یہ ہے، یزید پر ایلیگیشن یہ ہے، یزید پر الزام یہ ہے، یزید پر مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانان جنت کے سردار اور نواس رسول جناب حضرت مولا حسین علیہ السلام کو شہید کروایا، جبکہ اس کے حوالے سے ہم بہت کچھ کہہ چکے، بیان کر چکے، اور علماء اس پر بتا چکے۔ آج میں اس پہلو سے دیکھتا ہوں کہ اگر ہم مان لیں یزید نے یہ سارا کچھ کیا اور یہ مقدمہ اور یہ جرم اور الزام ثابت ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو گیا، اور کرب و بلا کے سانحہ کا اور جناب حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے اہل بیت کی شہادت کا ذمہ دار اگر یزید کو مان لیا جائے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یزید جیسے مجرم کی اللہ کے ہاں بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو، ہر گناہگار کے لیے بخشش اور مغفرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں موجود ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت فرمان جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں آج بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ تو یزید کا جرم اگر مان لیا جائے اور یزید کو مجرم تسلیم کر لیا جائے
تو یزید نے بہت بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا. جناب مولا حسین نواز رسول حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کروا کر اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے ہے. سنتے ہیں اللہ کا قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 35. کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے. بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ یہ الزمر کی آیت مبارکہ ہیں. سورت کی ابتدا سے شرک کی تردید، مشرکوں کو وعید، ایک لمبا سلسلہ آیا. اب یہاں کر اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی ہے کہ شرک اور کفر کر کے مایوس بھی نہ مت ہو جاؤ. تم بھلے مشرک صحیح، بھلے کافر اور پاپی صحیح، توبہ کا دروازہ تمہارے لیے آج بھی کھلا ہے. آؤ توبہ کرنا چاہو تو تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی، منظور ہوگی. یہاں میں آپ کو بتا دوں قتل حسین بہت بڑا عظیم جرم تھا، بہت بڑا عظیم جرم تھا. لیکن یہ کیا اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا اتنا بڑا پاپ ہوا؟ اس سے پہلے ہو چکے. حمزہ بن مطلب کون وہ جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں اور آپ کے بھائی بھی ہیں. انا للہ. حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور آپ کے بھائی بھی ہیں. پیارے نبی علیہ السلام کے جناب حضرت حمزہ چچا بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں کہ ابو لہب کی لونڈیا جناب صوبیہ نے دونوں کو دودھ پلایا. حضرت حمزہ حضور کے چچا بھی ہیں اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور بڑے پیارے ہیں، بڑے آپ کو پیارے ہیں. اور وہ ان کو قتل اور شہید کون کرتا ہے؟ ان کو قتل کرنے والا ہے وحشی. آج وہ ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتائیے کتنا بڑا پاپ کیا، اور آمنے سامنے بھی نہیں کیا، چھپ کے وحشی نے وار کیا. لیکن وہ توبہ کرتا ہے. اللہ وحشی جیسے کافر کی توبہ کر کے رضی اللہ تعالی عنہ ورضا کا سرٹیفکیٹ ادا کر دیتا ہے. تو پھر یزید پر لعنت کرنے والے نعوذ باللہ یہاں کیا کہیں گے؟ یہاں اللہ کو مجرم ٹھہرائیں گے کہ پیغمبر کے چچا اور پیغمبر کے دودھ شریک بھائی. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کافروں پر لعنت کی. اللہ نے لعنت اور بددعا سے روک دیا، اور جن پر حضور نے لعنت کی وہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے محافظ بن گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اندھیر کوئی نہیں ہے. آئیے حدیث سنتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، اور یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں 4810 پر. ان ناسا من اہل الشرک کانوا قد قاتلوا واکثروا وزنوا واکثروا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مشرکوں میں سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے قتل کیے تھے اور سنچریاں ماری تھی، قتلوں میں دھڑا دھڑ قتل کیے تھے. اور آپ کے پاس مشرکوں میں سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے زنا کیے اور بہت زیادہ بلاత్కాر کیا، ریپ کیا یا زنا کا ارتکاب کیا، بہت بڑے بڑے مجرم. اب بتائیے قتل کتنا بڑا جرم ہے؟ بہت بڑا جرم ہے. زنا بھی بہت بڑا جرم ہے،
اور یہ کوئی عام قاتل یا مجرم نہیں تھے، قاتل تھے اور دھڑا دھڑ قتل کرنے والے، مطلب آپ سمجھ لیں قتل میں 50 اور سنچریاں کرنے والے تھے، اور زنا میں بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ رکھے تھے۔ یہ آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر پیش ہوتے ہیں، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ آپ کی دعوت بڑی خوبصورت دعوت ہے، ہمیں بتائیں اگر ہم کلمہ پڑھ لیں تو پچھلا کیا کرایا کیا ختم ہو جائے گا؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، تمہارا پچھلا کیا کرایا سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ تو اتنے بڑے بڑے پاپی جنہوں نے قتلوں میں سنچریاں کی ہوئی ہیں اور جنہوں نے جناب زنا کاری میں عالمی ریکارڈ توڑ رکھے، اگر وہ توبہ کر لیں، ان کی توبہ قبول ہو، ارے اللہ کے بندو، تم یزید کو قابل توبہ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تم یزید کو کیوں لعنتی ہی بنانے پر تلے اور تیار ہوئے پڑے ہو؟ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر وہ بڑا مشہور واقعہ، ایک بندے نے ایک قتل کیا، پھر 20، پھر 30، پھر 40، پھر 50، ہاں جی، پھر 60، پھر 70، پھر 80، پھر 90، پھر 99 اور پھر سنچری، لو جی 100 قتل پورے کر دیے۔ 100 قتل کرنے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ مجھے بتائیے یزید اس سے بڑا قاتل تھا یا چھوٹا قاتل تھا؟ اور اسی طرح ایک مشہور واقعہ، ایک بہت بڑے پاپی اور گناہگار کفل کو اللہ نے معاف کر دیا کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ سے ڈر گیا، رو پڑا اور توبہ کر لی، اللہ نے اس پاپی کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی سن لیں، یہ بھی صحیح مسلم میں 2758 پر ہے، 2758 نمبر کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذنب عبد ذنبا فقال اللہم اغفر لی ذنبی، بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ مجھے بخش دے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا، پھر یہ بھی جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر یزید کو مجرم بھی مان لیا جائے تو اگر حضرت وحشی کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، وہ زنا اور قتل میں سنچریاں کرنے والے، ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، بنی اسرائیل کا 100 بندوں کا قاتل، پوری سنچری مارنے والا، اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، آپ کا بھلا ہو کفل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، ہاں بڑے بڑے گناہگاروں کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابو سفیان کی توبہ قبول ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ قبول ہوئی۔ اگر آپ نے یزید کو مجرم بنا لیا، مان لیا، تو اسے ایسا تو مت سمجھیں کہ وہ لعنتی ہے اور ناقابل توبہ ہے۔ ان حضرات نے سلمان ندوی صاحب اور طارق جمیل صاحب کہا کہ وہ لوگ بڑے کمینے ہیں اور بڑے ذلیل ہیں اور بڑے مجرم ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جملے استعمال کیے۔ طارق جمیل نے کہا یزید کی قبر پر بھی لعنت پڑ رہی ہے۔ تو آئیے سنیے لعنت کے حوالے سے لعنت کتنا بڑا بھاری جملہ ہے۔ ہاں جی، یہ میرے سامنے ابو داؤد کی حسن درجے کی روایت ہے اور کتاب الادب ہے، ادب و آداب کا بیان، ادب و آداب کا بیان۔ ادب و آداب کے حوالے سے پہلے آپ کو ایک اور حدیث نہ سنا دوں، یہ حدیث ابن مسعود ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اسے کتاب الجامع میں لائے۔ یہ حدیث ترمذی میں 2002 پر ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ مومن بہت زیادہ تان کرنے والا، لعنت کرنے والا، فاش گو اور بد زبان نہیں ہوتا، یعنی مومن کو یہ زیبا نہیں ہے کہ جس طرح کی لینگویج سلمان ندوی صاحب استعمال کرتے ہیں، طارق جمیل صاحب استعمال کرتے ہیں، جناب خادم رضوی صاحب استعمال کرتے ہیں۔ مومن کے شایان شان نہیں اس طرح کی لینگویج، اس طرح کی زبان گوئی، ٹھیک ہے۔ اب لعنت کے حوالے سے یہ ابو داؤد میں 4905
یعنی 4905 نمبر کی روایت کتاب الادب میں علامہ محمد ناصر الدین البانی فرماتے ہیں روایت حسن درجے کی ہے، ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنۃ الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها، جب لعنت کرنے والا کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، یعنی لعنت میں اس نے کہا یزید تے 100 لعنتیں، ہاں اس نے لعنت کی، تو یہ لعنت آسمان کی جانب پروان چڑھتی ہے، پرواز پکڑتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں پھر بائیں جگہ یہ جگہ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، جب کہیں گھسنے کی جگہ نہیں ملتی تو جس پر لعنت کی گئی یہ لعنت اسی کی طرف جاتی ہے۔ طارق جمیل نے یزید کی قبر پر لعنت برسنا کہا نا، اب یہ لعنت یزید کی قبر کی طرف جائے تو جس پر لعنت کی گئی ہے یہ لعنت اسی کی طرف جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا حقدار ہو، یعنی یزید لعنت کا حقدار ہوا تو ٹھیک ہے پڑ گئی اس پر، اگر وہ لعنت کا حقدار نہ ہوا تو یہ کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بتائیے کہ شیعہ نوازی میں کتنا بڑا خطرہ ایک خطیب اور ایک مبلغ اور ایک دائی اور ایک تبلیغی اپنے سر پر لے رہا ہے۔ اگر یزید لعنت کا مستحق نہ ہوا، لعنت کس پہ آئے گی؟ لعنت کرنے والے پہ آئے گی۔ یزید اگر لعنت کا مستحق نہ ہوا، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرما دے، اللہ بچا لے ہمیں بھی اور طارق جمیل صاحب کو بھی، تو یہ لعنت خود طارق جمیل پہ آ کے پڑے گی۔ مجھے بتائیے ککھ رہے گا یا لکھ رہے گا؟ بیڑا غرق ہوگا یا بیڑا پار ہوگا؟ اور صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راست باز مومن کے لیے یہ مناسب نہیں، جائز نہیں کہ وہ زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ تو اس لیے اگر یزید کو مجرم بھی مان لیا جائے تو اللہ کے بندے ہو، اللہ کا قرآن تو اعلان کرتا ہے، آؤ گنہگارو، آؤ مجرمو، آؤ پاپیو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کفل کی معافی ہو سکتی ہے، 100 بندوں کے قاتل کی معافی ہو سکتی ہے، اور جناب اگر حضرت واشی کو معافی مل سکتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یزید کو اگر تم نے مجرم مان ہی لیا ہے تو یزید کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ باقی رہ گئے علماء مختلف موقف ہیں۔ بعض علماء نے حدیث قسطنطنیہ کی بنیاد پر یزید کو بھی مغفور لہم میں شامل کیا۔ اب کمینہ کہنا اور جناب ذلیل کہنا اور مجرم کہنا، تو یزید دشمنی میں کتنے علماء کرام پر اور خود اپنے ہم مسلک، اپنے ہم مکتب اور ہم اپنے تقلید پر بھی یہ زد پڑ رہی ہے۔ تو اس لیے کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، اس کی توبہ قبول ہوگی یا وہ سزا پا کر جنت میں جائے گا، الا یہ کہ کوئی شخص کافر ہو اور اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو، اور اس کا کافر ہونا اور اس کا کفر واضح اور کلیئر ہو، اور موت بھی کافر اور کفر پر ہوئی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے، کہنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہگار مسلمانوں کے لیے دعا گو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔